کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، جس نے 10 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ اس کا حشر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، کیوں؟ انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ، انسان کی تخلیق کا سلسلہ، انسان کی پیدائش کا سلسلہ، انسان کے آنے کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کے وہ پیارے نبی ہیں جن سے انسانیت کی تخلیق ہوتی ہے، جہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ اپنے پروگرام میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کے وہ پیارے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور پھر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس خلیفہ بنانے پر مشورہ فرمایا۔ اس مشورے میں کیا حکمتیں تھیں، انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم بیان کریں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے کی گئی، کون سی مٹی کہاں سے لائی گئی، کہاں رکھی گئی، انشاءاللہ بہت کچھ آج کے اس پروگرام میں اللہ نے چاہا تو ہم سیکھیں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، پروگرام مکمل دیکھیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہوگا سیرت آدم علیہ السلام انشاءاللہ۔ ہمارے قاری ظہور شاہ صاحب انشاءاللہ قرآن پاک کی ہمیں تلاوت سنائیں گے، اور میرے ہم نام ہیں سید ثاقب شاہ صاحب، انشاءاللہ وہ ہمیں نعت مصطفیٰ سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھی آمد ہوگی ہے جی، مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا صاحب کیسے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ اس آیت مبارکہ میں کچھ خاص کافروں کا حال اور ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے، لفظ بلفظ۔ انشاءاللہ ہم پہلے ترجمہ سنیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ با محاورہ ترجمہ سنیں گے۔ اِنَّا بے شک، الذین وہ لوگ جو کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اَأَنذرتہم کیا آپ ڈرائیں انہیں، ام یا لم تنذرہم نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس کا ہم با محاورہ بھی ترجمہ سن لیتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ
جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ لفظ بلفظ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ ختم، مہر لگا دی، کس نے؟ اللہ، اللہ نے، علی، پر، قلوبہم، ان کے دلوں، و، اور، علی، پر، سمعہم، ان کے کانوں، و، اور، علی، پر، ابصارہم، ان کی آنکھوں، غشاوۃ، پردہ ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے، عذاب، عذاب، عظیم، بہت بڑا۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی سن لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر لگانا اور آنکھوں پر پردہ پڑ جانا ان کے کفر اور عناد، سرکشی اور انبیاء کرام علیہم السلام کی عداوت کے انجام کے طور پر تھا، ورنہ ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہیں تھیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کو، ہمارے دلوں کو منور فرمائے اور قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً قرآن پاک سے تعلق جوڑنا، قرآن پاک سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا، یہ عین سعادت ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا تعلق قرآن پاک سے مضبوط تر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا پیارا یہ قرآن ہے جس کا ترجمہ معرفت القرآن کے نام سے، آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ لفظ با لفظ ترجمہ بھی ہے اور با محاورہ، یعنی مکمل ترجمہ بھی اس میں موجود ہے۔ پھر مختصر اس کا حاشیہ بھی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ایک مرتبہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net آپ اس پہ وزٹ کیجئے۔ انشاءاللہ معرفت القرآن، اللہ نے چاہا تو ہمیں قرآن کی معرفت نصیب ہوگی، قرآن کی پہچان، اور پھر قرآن کے ان الفاظ کی پہچان جس کی بدولت ہم سمجھ سکیں گے کہ ہمارا رب ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور پھر اگر آپ گھر بیٹھے مکتبۃ المدینہ کی کتب یا رسائل منگوانا چاہتے ہیں تو آپ نمبرز دیکھ رہے ہیں، آپ اس نمبر پر کال کریں۔ انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے مکتبۃ المدینہ کی کتب اور رسائل وغیرہ انشاءاللہ گھر بیٹھے مل جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے اور دیگر کتابوں کے ساتھ، جو دینی کتابیں ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سمینو زمان تمہارے لیے مکینو مکان تمہارے لیے زمینو زمان تمہارے لیے مکینو مکان تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے اور بنے دو جہاں تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم سلما وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے ہاں سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھولے لیوا کے تلے سنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه راہ عرفان سے جو ہم نادیداروں میں محرم نہیں راہ عرفان سے جو ہم نادیداروں میں محرم نہیں راہ عرفان سے جو ہم نادیداروں میں محرم نہیں راہ عرفان سے جو ہم نادیداروں میں محرم نہیں مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح کاملو مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح کاملو ماہیت پانی کی آخر یم سے نفس میں کم نہیں ماہیت پانی کی آخر یم سے نفس میں کم نہیں اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم اس میں جم ہے کہ بیش اس میں زمزم ہے کہ تھم اس میں زمزم ہے کہ بیش کس
کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں۔ وہ پنجائے مہر عرب ہے جس سے دریا بہہ گئے، وہ پنجائے مہر عرب ہے جس سے دریا بہہ گئے، ورنہ چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں، چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں۔ اور ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک اکرم نہیں، کیا کفایت اس کو اقرا ربک اکرم نہیں۔ سایہ دیوار و خاک در ہو یا رب اور رضا، سایہ دیوار و خاک در ہو یا رب اور رضا، خواہش تہم قیصر شوق تخت جم نہیں، خواہش تہم قیصر شوق تخت جم نہیں، راہ عرفاں سے جو ہم نادی دروں محرم نہیں، مصطفیٰ مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، مصطفیٰ مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، پیش حق مجدا شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدا شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدا شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جاوے آہ کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جاوے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، آ چلو حسرت زدوں سنتے ہیں وہ دن آج ہے،
خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، خاک افتادوں بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خاک افتادوں بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، لوگ مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرمائے۔ اللہ کرے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو مقدر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قیامت کے دن کیا میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انداز ہوگا۔ حضور سجدے میں رو رو کر اپنے امتیوں کو بخشوائیں گے، سجدے میں جا کر دعائیں کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شفاعت فرمائیں گے اور پھر اپنے امتیوں کو بخشوائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو، تمام مسلمانوں کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک سیرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سے مقامات پہ
حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اجمالی طور پر تو کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے، اور تفصیلی طور پر اگر کوئی عاشق رسول پڑھنا چاہے کہ تفصیلی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کہاں ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 39 تک، سورہ اعراف آیت نمبر 11 سے 25 تک آدم علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 سے 65 تک، سورہ کہف کی آیت نمبر 50، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 سے 127 تک، اور سورہ صاد آیت نمبر 71 سے 85، 71 سے 85 تک۔ ان صورتوں میں آپ تفصیل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ انسانوں میں پہلے انسان ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی لیے آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جو ایک خاص کمال ایک عطا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے آپ کے جسم مبارک کو بنایا۔ ان میں پھر اپنی طرف سے اللہ پاک نے روح پھونک کر پسندیدہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ انہیں کائنات کی تمام اشیاء کے نام سکھائے، ان کی صفات اور ان کی حکمتوں کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ فرشتوں نے ان کی علمی فضیلت کا اقرار کر کے انہیں سجدہ کیا، جبکہ ابلیس لعین نے انکار کیا اور وہ مردود ہوا، جنت سے نکال دیا گیا۔ اس کا بھی پورا ایک واقعہ ہے کہ کس طرح اس بدبخت نے سجدہ اللہ پاک کے حکم کا انکار کیا، سجدہ نہ کیا۔ چونکہ یاد رکھیے کہ سجدہ دو طرح کا، ایک ہے سجدہ تعظیمی ہے اور ایک ہے سجدہ تعبدی، عبادت کا سجدہ۔ سجدہ تعبدی وہ سجدہ ہے کہ جو ہر امت میں ہر شریعت میں یہ ناجائز ہی رہا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی سجدہ تھا۔ سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا، جیسے آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا یہ سجدہ تعظیمی تھا جو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ قرآن پاک میں یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، تو ان میں جب بھائیوں نے سجدہ کیا تو یہ سجدہ کون سا تھا؟ یہ بھی سجدہ تعظیمی تھا، پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ تعظیمی سے بھی منع کر دیا، ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ بہرحال انشاءاللہ پروگرام میں مختلف اعتبار سے آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کریں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ فیاض احمد بھائی کی طرف بڑھیں گے اور سوال فیاض بھائی کی طرف کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، اور پھر اس خلیفہ بنانے پر جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا ہے، یہ کیا تھا؟ اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ہے خلیفۃ اللہ، اور خلیفۃ اللہ بنائے جانے سے قبل اللہ رب العالمین کا اپنے اس نبی علیہ السلام سے ایک مکالمہ ہوا، اور خلیفہ پیدائش سے قبل ایک مکالمہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے ہوا جی، اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کے بعد کچھ مکالمہ ہوا جو قرآن مجید میں مذکور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے فرشتوں سے یہ جو مکالمہ ہے یہ کچھ حیرت انگیز بھی ہے، اور کچھ اس میں عبرتیں بھی ہیں، اور کچھ اس میں درس بھی ہیں، کہ رب العالمین نے اپنے ان معصوم بندوں سے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ اور نائب اس کو کہتے ہیں کہ جو اصل کے اختیارات رکھتا ہو اور اصل کے احکام اور فیصلے نافذ کرتا ہو۔ یقیناً اللہ رب العالمین کی ذات کو کسی کی معاونت کی ضرورت نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مدد اور حاجت کے تحت الیاذ باللہ تعالیٰ کسی کو خلیفہ بناتا ہو، بلکہ اس میں حکمتیں ہیں جو بعد میں اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمائیں۔ جب رب العالمین نے ارشاد فرمایا ملائکہ سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر تعجب کیا اور عرض گزار ہوئے کہ یا اللہ تو زمین میں اس کو خلیفہ بنائے گا، نائب بنائے گا
کہ جو زمین میں فساد کریں گی اور جو زمین میں خون ریزی کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اے ملائکہ تم وہ نہیں جانتے. سوال یہ ہے کہ رب العالمین نے یہاں پر ملائکہ سے جب کلام فرمایا تو پھر مشورے کے انداز میں کلام کیوں فرمایا؟ اللہ رب العالمین فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، اس کے حکم میں کسی کو چون چرا کرنے، کسی کو ذرہ برابر گفتگو کرنے کی حاجت نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے مشورہ کیا. اس میں ہمارے لیے بھی ایک درس ہے اور اللہ رب العالمین کی مصلحت کا بھی بیان ہے. ہمارے لیے درس یہ ہے کہ ہم بھی جب کسی کام کے لیے آگے بڑھیں تو ہمیں مشورہ کرنا چاہیے. قرآن مجید نے اس کا حکم ارشاد فرمایا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مشورے کے انداز میں کلام کیوں فرمایا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ فرشتے سامنے سے اللہ رب العالمین کی حکمت اور مصلحت کا سوال کریں اور پھر یہ بات سب پر عیاں ہو کہ رب العالمین نے ان کو خلیفہ کیوں بنایا. اچھا، جب ملائکہ نے اللہ رب العالمین کو عرض کی کہ یا اللہ تو اس کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کریں گے، زمین میں خون ریزی کریں گے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ملائکہ اللہ رب العالمین کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض کر رہے تھے، بلکہ ایک تعجب خیز انداز تھا کہ یا اللہ ہم وہ معصوم گروہ ہیں کہ جو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، تو خلیفہ بنائے جانے کے زیادہ حقدار ہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق فرما دی تو اس کے بعد ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ جو کچھ میں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے تم ان کے بارے میں بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم خلیفہ بنانے کے زیادہ مستحق ہیں ان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے. تو پھر فرشتوں نے وہاں اپنے گویا کہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کم علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے اور ہمیں صرف وہ علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے. تو یہ ایک مختصر مکالمہ جسے قرآن مجید نے اجمال کے ساتھ بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ان مقدس بندوں سے خلیفۃ اللہ بنانے کے بارے میں جب مشورہ کیا اور ان کی طرف سے پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو خلیفہ بنانے کی مصلحت ان کے سامنے بیان فرمائی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور پھر اللہ رب العالمین نے ملائکہ کے سامنے ان کو پیش فرمایا اور اسی وجہ سے آگے جا کر رب العالمین نے ملائکہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ تم حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرو. اس سے معلوم ہوا کہ رب العالمین جب کسی بات کا حکم ارشاد فرما دے تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہاں اپنے عقل سے کام لینے کے بجائے اللہ رب العالمین کے فیصلوں کو عقل کے ترازو پر تولنے کے بجائے خالص اللہ و رسول کی بات پر لبیک کہیں. مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم جب یہ سنیں نا کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے تو مسلمان کے لیے لوجک اللہ کے فرمان کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں دین کے معاملے میں لوجک کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں میں بھی عقل سے کام لیتا پھرے. اس آیت مبارکہ میں جب فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر تعجب کا اظہار کیا اور گویا کہ وہ یہ عرض کرنا چاہ رہے تھے کہ یا اللہ ہم جنہیں تو نے ہر وقت اپنی تسبیح کے لیے پیدا فرمایا ہے اور ہم نے کبھی بھی تیری تسبیح میں، تیری تحمید میں، تیری عبادت میں ذرہ بھر کوئی کوتاہی نہیں کی، ہم ہی اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں اپنا خلیفہ مقرر کر دے. لیکن اللہ رب العالمین جو چیزیں جانتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جانتا ہے اور اللہ رب العالمین نے جب تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کا ارادہ فرمایا وہ چیزیں جو جانتا تھا اور ابھی بھی جانتا ہے تو فرمایا کہ میں جو چیزیں جانتا ہوں اے ملائکہ تم نہیں جانتے. اور جب یہ سامنے یہ پیارا مکالمہ، یہ کتنا پیارا مکالمہ ہے. آپ اس کو قرآن پاک میں آپ دیکھیں نا جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اور یاد کرو
کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. آپ نے ماشاءاللہ خلیفہ کے حوالے سے بیان کیا کہ خلیفہ کے تصرفات کیا ہوتے ہیں، خلیفہ کیا کیا کر سکتا ہے، خلیفہ کے پاس اختیارات کون کون سے ہوتے ہیں، کہ جو پھر اسے حکم دیا جاتا ہے پھر وہ پھر نافذ کرتا ہے. اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ جو اصل کی طرف سے حکم ملتا ہے اس کو پھر اس نے نافذ کرنا ہوتا ہے. ہائے ہائے، فرشتوں نے کیا کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. کہا کہ کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا کہ جو اس میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی ہم بیان کرتے ہیں. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں. اب اس کے جواب میں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نا تم نہیں جانتے وہ فرشتوں. تو حکمتیں بھی ہزارہا حکمتیں ہیں کہ اس مکالمے کی کیا وجہ تھی، جو ماشاءاللہ کچھ حکمتیں ہمارے فیاض احمد بھائی نے بیان بھی کی ہیں. تو یہاں استاد صاحب فرشتوں سے ایک کلام بھی کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر فرشتوں سے کلام فرمایا. میں چاہوں گا کچھ یہاں پر فرشتوں کا تعارف ہو جائے آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے جو اپنی مخلوقات بنائی ہیں ان میں سے ایک فرشتے بھی ہیں. سبحان اللہ. فرشتے اللہ پاک نے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اپنے نور سے پیدا فرمائے، اور یہ اللہ ان کے اندر نفس نہیں ہے، اس لیے یہ اللہ پاک کی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں، یعنی وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے. جی اچھا، ان میں سے کئی فرشتے ایسے ہیں کہ جو سجدے میں ہیں، کوئی جو ہے وہ اللہ پاک کی پاکی بیان کر رہے ہیں، کوئی قیام کی حالت میں ہیں وغیرہ. مختلف قسم سے جو ہے یعنی انداز سے وہ اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہیں. اچھا، یہ نہ مرد ہے، نہ عورت ہے، نہ تیسری جنس ہے، بلکہ یہ فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہیں. یعنی ہم جسے جو ہے وہ قیاس نہیں کر سکتے وہ کیسے ہیں. اچھا، اللہ پاک نے ان کو مختلف شکلوں کے اندر متشکل ہونے کی جو ہے وہ اجازت بھی دی ہے. یعنی یہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس بھی وحی لے کر حضرت جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک نوجوان، یعنی مختلف انداز یہ اپنا سکتے تھے، انداز میں آئے، جی، جس میں سے ایک انداز حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ بھی تھا کہ آپ آئے ہیں اور ایک نوجوان کی صورت میں ہیں اور بالکل پاکیزہ لباس ہے، جو ہے وہ خوبصورت ہیں، انتہائی خوبصورت ہیں، اور جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں اور اپنے دونوں زانوں پیارے آقا علیہ السلام کی دونوں زانوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں. کیا بات ہے، یعنی بیٹھنے کا انداز بھی کیسا پیارا ہے. اور پھر جو ہے وہ پر وحی کا نزول ہوتا ہے. تو یہ انداز ہے کہ یہ مختلف کام کرتے ہیں، جس میں سے اللہ پاک نے انسانوں کی مدد کے لیے بھی فرشتے بھیجتا ہے. جیسے جو ہے وہ غزوہ بدر میں جو ہے فرشتے اترے. تو اللہ پاک نے یہ ایسی مخلوق بنائی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کے مقرب بھی ہیں. سبحان اللہ. جیسے جو ہے وہ 4 جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں ہم سنتے بھی رہتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے حضرت جب جو ہے یہ فیصلہ فرمایا کہ زمین کی مٹی سے میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو وہ بھیجا. یہ زمین پر آئے اور مٹی لینے لگے. تو زمین نے کہا کہ میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں کہ آپ میرے اندر جو ہے میری یعنی کوئی چیز حاصل کر لیں، یوں میرا نقص جو ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے، تو میں پناہ مانگتی ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور کہا کہ میں پناہ دیتا ہوں، اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ بات عرض کی، حالانکہ رب سب جانتا ہے. تو پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جب یہ زمین کے پاس آئے اور زمین نے پھر کہا کہ میں پناہ مانگتی ہوں کہ آپ مجھ سے کچھ لیں، تو آپ نے کہا کہ جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اب میں حکم نافذ کر کے رہوں گا. پھر آپ نے مٹی لی، اور علماء نے لکھا کہ مٹی بھی جو ہے وہ مختلف جگہوں سے لی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کے اندر جو ہے مختلف قسم کی صفات ہیں. زمین جیسے نرم بھی ہوتی ہے، سخت بھی ہوتی ہے، یعنی جیسے پتھر کی طرح ہے، نرم بھی ہے.
اچھا پھر اس کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، بالکل سفید بھی ہوتی ہے، بھوری بھی ہوتی ہے، کالی بھی ہوتی ہے. اچھا مختلف صفات، مختلف رنگ، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں حضرت انسان، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر موجود ہیں. اچھا اس کے اندر شر اور خیر بھی موجود ہے. تو بہرحال جو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ مٹی لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور رب تعالیٰ عز و جل نے سے پانی کے ساتھ جو ہے وہ ملایا اور یہ لیس دار بن گئی، اور پھر جو ہے یہ خشک ہوئی، اور پھر اللہ پاک نے اپنے دست اقدس سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے اپنے دست اقدس سے بنایا، اور پھر جو ہے وہ جو اپنی صفات ہیں وہ یہ اللہ پاک کی صفات کا مظہر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے بھی ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور میں چاہوں گا طارق بھائی کی طرف پڑھوں. حضرت آدم علیہ السلام کی صورت مبارکہ، حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک، اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائے. چونکہ آپ کا تخلیق بیان ہوئی، آپ کا کچھ حلیہ بھی بیان کر دیا جائے. اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. یہ تخلیق اپنے دست قدرت سے فرمائی. دست قدرت. قرآن پاک میں بھی جیسے اس کا ذکر موجود ہے کہ جب ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ پاک نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا جو حکم دیا گیا یہ تو وہ ہیں جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو کیا چیز تھی کہ جس نے تجھے روکا اور تو نے سجدہ نہ کیا؟ تو یہاں قرآن پاک کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے خاص دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور اللہ پاک نے ہی آپ علیہ السلام کی تخلیق کو جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچا کر آپ کے جسم مبارک کو اپنی ایک خاص اور ایک معزز روح اس میں پھونکی. جیسا کہ فرشتوں کو جو حکم دیا گیا فرشتوں کو، اس میں اس کا بیان موجود ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. رب فرماتا ہے پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا. قرآن پاک پارہ نمبر 23 سورہ صاد میں یہ ذکر ہوا. تو آپ علیہ السلام کی جو صورت اور قد مبارک تھا اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، اور ان کی قد کی جو لمبائی تھی یہ 60 گز تھی. 60 گز تھی، یعنی آپ طویل القامت تھے. اگر بات کیجئے پچھلی امتوں میں بھی اس طرح سے رہا ہے کہ طویل القامت ہونا اور طویل العمر ہونا، تو آپ طویل القامت تھے اور آپ قد مبارک آپ کا بہت بڑا تھا. اچھا یہاں جو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا. اس کی مختلف توجیحات علماء نے بیان کی ہیں کہ اپنی صورت سے کیا مراد ہے. یعنی یا اگر اس کا اپنی صورت سے مراد اگر رب کی طرف اس کی نسبت ہو تو فرمایا کہ اس سے مراد کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا. یعنی وہ صورت کہ جو رب کو سب سے زیادہ پسندیدہ تھی، اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو، اور وہ صفات جو کہ اللہ پاک کی ہیں اپنی ان صفات کو آپ کے اندر جمع فرمایا، جیسے علم ہونا، تصرف ہونا، سماعت، سمیع ہونا، بصیر ہونا اور قدرت ہونا. یہ جو اللہ پاک کی صفات ہیں، یعنی اللہ نے اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا کہ جو رب کی صفات ہیں آپ کو اس کا مظہر بنایا. اور اگر اسی سے ایک مراد یہ لی جائے کہ یہاں آپ کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، یعنی اپنی صورت سے مراد کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کی صورت پر پیدا فرمایا، تو فرمایا اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شکل اور حیت پر پیدا فرمایا، یعنی جس شکل میں انہیں رہنا تھا اور شروع سے ہی انہیں کی وہ شکل اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور دوسروں کی طرح نہ کیا کہ پہلے بچے ہوں پھر جوان ہوں پھر بوڑھے ہوں. یا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی صفت پر پیدا کیا کہ وہ شروع ہی سے عالم ہیں، وہ شروع ہی سے جاننے والے ہیں، اور وہ شروع ہی سے ہدایت یافتہ ہیں، اور وہ شروع ہی سے نیک اور پرہیزگار ہیں. کسی کی پیدائش ہوتی ہے بچپن میں، شاہ صاحب
شکل و صورت کچھ پھر بڑھتا جاتا ہے تو شکل و صورت میں تبدیلی آتی جاتی ہے. فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ ایسا نہیں، بلکہ جو آپ کی شکل اور صورت ہونی تھی اللہ پاک نے اسی شکل اور صورت میں آپ کو پیدا فرمایا گا. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا. اور حضرت آدم علیہ السلام کے 60 گز جو فرمایا کہ ہے، تو اگر اس کو ہم اس میں شمار کریں کہ کتنا فٹ، تو تقریباً آلموسٹ یہ 90 فٹ جو ہے یہ بنتا ہے. اور یعنی آپ کی جب پیدائش ہوئی ہے تو آپ کا قد مبارک جو ہے وہ 60 گز یعنی 90 فٹ تھا. اور یہ آپ کی کا یہ وصف دوسروں سے جدا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، پھر جا کر بندہ ایک عمر کو پہنچتا ہے اور اس کی سمجھے کہ قد کا بڑھنا رکتا ہے اور اس کا وہ فائنل قد کہلاتا ہے کہ یہاں اس کی یہ قد اور قامت ہے گی. لیکن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جب تخلیق فرمایا تو آپ کی خلقت، آپ کی تخلیق ہی اس حیت پر ہوئی کہ آپ کا جو قد مبارک تھا اسی قد مبارک کی حیت پر ہوئی، اور دوسرے انسانوں کی طرح نہ ہوئی کہ چھوٹے ہیں پھر بڑھتے ہیں. تو کیونکہ آپ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے یہ ماں باپ سے نہ تھی، جو سلسلہ دیگر کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے. آپ کی تخلیق رب نے اپنے دست قدرت سے فرمائی. تو جو آپ کی حیت اور شکل و صورت و جسامت ہونی تھی اسی مکمل شکل و صورت اور جسامت کے ساتھ آپ کی تخلیق کی گئی، نہ کہ دوسرے لوگوں کی طرح ایک سلسلہ رہا. تو بظاہر اتنا لمبا قد ہونا، چونکہ ہمارے یہاں 5.2 5.6 بہت زیادہ ہے، تو کسی کا 6 پلس ہو تو ایک بہت زیادہ کم ہوتا ہے اتنا لمبا. یہ بہت زیادہ میں نے کہا 5.2 5.3 5.4 یہ ایک نارمل قد جو ہمارے یہاں ہے. بس اوقات اس سے چھوٹے بھی قد ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ بہت زیادہ اچنبے والی بات ہے کہ اتنا طویل القامت ہونا، تو اتنا لمبا قد ہونا، تو یہ بظاہر ہمیں عجیب لگتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اور اللہ پاک کی قدرت ہے. اللہ پاک کی قدرت کی طرف جب نظر کی جائے تو پھر یہ بڑا قد ہونا، طویل القامت ہونا، یہ کوئی نہ تو عیب ہے اور نہ ہی یہ ایسی چیز ہے کہ جو ناممکن ہو. اللہ کی قدرت تو عرفہ و اعلیٰ ہے. اور اللہ رب العالمین نے انہیں طویل القامت، ان تمام انسانوں میں طویل القامت جو ہے پیدا فرمایا، اور رب العالمین نے انہیں جو ہے وہ تمام انسانوں کا والد، آپ کی سلسلہ آدمیت آپ ہی سے چلا. ابو البشر ہونے کا جو لقب ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اثر ہی ہے یقیناً. اور پھر ایک اور کمال مدنی چینل کے ناظرین کہ جو بھی جنت میں جائے گا، جو بھی جنت میں جائے گا سبحان اللہ، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد بھی 60 گز ہوگا. اللہ یعنی پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق میں جو یہ قد والا سلسلہ یہ تو کم ہوتا رہا، لیکن یہ خوشخبری ہے ان افراد کے لیے جو جنت میں جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر بھی ہوں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کے قد پر بھی ہوں گے. یعنی یہ کمال اللہ تعالیٰ اہل جنت کو عطا فرمائے گا. یوں سبھی کے قد ویسے ہوں گے. تو ابھی ہمارے لیے جیسے آپ نے کہا نا چمبے والی بات ہے، تھوڑا سا اگر کسی کا قد لمبا ہو تو سارے حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے. جسے بھی جیسا بنا دے یہ اللہ کی شان ہے. یہاں میں ایک بات عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات ہم نا کسی کا چھوٹا قد دیکھ کر اس کے لیے نا کچھ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ تصور کریں کہ اس کے لیے کتنی تکلیف کا باعث ہے. ایک نہ تو آپ نے اس کو ایسا بنایا ہے، نہ وہ خود ایسا بنا ہے. خالق کائنات کی تخلیق ہے، اللہ نے اس کو قد اتنا عطا کیا ہے. میرا آپ کا حق نہیں بنتا کہ ہم کسی مسلمان کی دل آزاری کرتے بیٹھیں. اچھا کسی کا قد لمبا ہے، عام جس طرح بھی ہمارے طارق بھائی نے بیان بھی کیا ہے کہ کچھ جتنا 5.3 4 5 یعنی بہت کر لیا تو 6 فٹ ہوگا قد. تو اگر اس سے بھی تھوڑا بڑا ہو تو ہم اس کے لیے بھی بعض اوقات نا الفاظ رکھ لیتے ہیں. ہر سوسائٹی، ہر معاشرہ یوں کہیں کہ اپنے اعتبار سے ایسے افراد کے کچھ نام رکھتا ہے، حالانکہ یہ بھی تکلیف کا باعث ہے، یہ بھی دل آزاری کا باعث ہے. پھر ایک تو یہ کہ نام رکھ دیا جاتا ہے، پھر ستم بالائے ستم کہ ان کے میمز بنائے جاتے ہیں. معاذ اللہ، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ ویڈیو بنائیں اور پھر وائرل کر دیں تو آپ کو تو ویوز مل جائیں گے. آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی کہ یہ ویوز کے چکر میں یہ اس کی خواہش کہ ویوز مل رہے ہیں، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا پیج گروتھ کر رہا ہے تو فلاں ہو رہا ہے تو فلاں ہو رہا ہے. آپ یوں تو کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی آخرت کتنی برباد کر رہے ہیں، اس پر ہماری توجہ ہی نہیں ہے، اس پر ہم غور ہی نہیں کر رہے.
جو بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. میرا آپ کا حق نہیں بنتا کہ ہم اللہ کی تخلیق کے بارے میں کوئی اس طرح کی نازیبہ گفتگو کریں. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا ہے نا، رب تعالیٰ نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے یاد کی ہیں. اللہ 4 قسمیں. 30واں پارہ سورہ والتین میں کہ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر کی قسم. کیا آگے فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا. اللہ انسان تو اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا شانیں عطا کی. آپ دیکھیں نا، انسانیت کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام اپنے دست قدرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق اپنے دست قدرت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی ہے. پھر خود روح پھونکی ہے اپنی شان کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو یہ میرا آپ کا حق نہیں بنتا کسی مسلمان کی دل آزاری کرنے کا. اچھا اگر کر بیٹھے ہیں، اگر تو آج تک کوئی میمز بنائے ہیں، سوشل میڈیا کی نظر کچھ کیا ہے اس طرح کا، آج توبہ بھی کریں اور فوراً ڈیلیٹ کر دیں، اور ہو سکے تو اس سے معافی بھی مانگے. بلکہ ہو سکے نہیں، یقیناً آپ کو اس سے معافی مانگنا ضروری ہوگا. آپ نے تو کسی کے سامنے اگر دل آزاری کی ہے تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کی توبہ بھی پوشیدہ ہوتی ہے، جو تنہائی میں کیے گئے گناہ ہوتے ہیں، تنہائی میں کیے گئے جرم، ان کی توبہ بھی پوشیدہ ہوتی ہے. اکیلے میں آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں گے، اور توبہ کی شرائط کے ساتھ توبہ کریں گے کہ آپ ندامت بھی ہو، آپ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو، اور پھر دل اس کو مانے بھی، اس گناہ کو نہ برا بھی جان رہے ہو. تو اس شرائط کے ساتھ جب آپ توبہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں تو یہ تنہائی میں. لیکن کوئی جرم ایسے ہیں جو آپ نے پبلک کے سامنے کی ہیں، لوگوں کے سامنے کی ہیں، اب اس جرم کی توبہ اکیلے میں نہیں ہوگی. آپ کو اس جرم کی توبہ سوسائٹی کے سامنے آ کے کرنی پڑے گی. نفس پر گراں تو ہوگا، نفس پر مشکل تو ہوگا، لیکن آپ خود سوچیں نا، جب آپ کسی کی عزت کی دھجیاں لوگوں کے سامنے اڑا رہے تھے، اس وقت نفس کو تسکین مل رہی تھی نا، بظاہر تسکین، سکون مل رہا تھا. آج نفس کو یوں مارنا ہوگا. لیکن یاد رکھیں یہ اللہ کے لیے ہوگا، یہ ہوگا عمل اللہ کے لیے. جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، رب کے حضور حاضر ہو کے اللہ کی بارگاہ میں نے جواب دینا ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ عمل اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا. بظاہر مشکل تو ہوگا لوگوں کے سامنے آ کر معافی مانگنا، بھائی میں نے فلاں بندے کی دل آزاری کی ہے، لیکن اگر کر لیں گے نا ایک مرتبہ، آپ سکون میں آ جائیں گے. آپ ابھی بھی دیکھیں گے نا، بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب گناہ کرتے ہیں نا پھر وہ گھبراہٹ کا شکار رہتے ہیں، ٹینشن کا شکار رہتے ہیں. لیکن جب وہ رجوع کر لیتے ہیں نا اللہ پاک کی طرف، جب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بڑا کرم فرماتا ہے. پھر جو ان کو راحتیں عطا کرتا ہے، جو سکون عطا کرتا ہے، جو قرار عطا کرتا ہے، پھر اس کے کہنے ہی کیا ہیں. آپ کی لو لگ گئی نا اپنے رب سے، آپ اپنے رب کے ہو گئے، اللہ اکبر، پھر پیچھے رہتا کیا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ سکون میں آ جائیں گے. تو میری ایک ریکویسٹ ہے، جو جن افراد نے اس طرح کا ستم کیا ہوا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، اچھا یہ صرف قد کے حوالے سے نہیں، رنگ کے حوالے سے، کسی اور اعتبار سے اگر کوئی نابینا ہو گیا تو اس پر اگر کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، تو معاشرے میں کتنے برے برے الفاظ کے ساتھ اسے یاد کیا جاتا ہے. والعیاذ باللہ، والعیاذ باللہ. اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں، اور یوں اس انداز میں رجوع بھی کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی رجوع کریں، توبہ کریں، اور اس بندے سے آپ معافی بھی ضرور مانگیں انشاءاللہ. ایک دو چیز اور اگر ایڈ کریں، جو توبہ کے حوالے سے آپ نے تفصیلی گفتگو کی کہ جو گناہ اعلانیہ ہوئے ہیں اس میں اعلانیہ توبہ، اور جو چھپ کر ہوئے ہیں اس میں چھپ کر توبہ. لیکن بعض گناہ شاید ہو سکتا ہے کہ چھپ کر ایسے ہوں کہ جس میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العبد بھی آ جاتا ہے، یعنی لوگوں کے حقوق. یعنی آسان یہ کہ جہاں کوئی ایسی خطا یا ایسی غلطی کہ جس میں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی حق تلفی ہو رہی ہے، تو جس کی حق تلفی ہوئی ہے، چاہے آپ نے چھپ کر وہ غلطی کی ہے، چھپ کر چوری کی ہے، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو، لیکن وہ بندے کا تو حق ہے، تو بندے سے بھی معافی مانگنی ہے، اس کی تلافی کرنی ہے. یعنی کہ بندوں کے جہاں اللہ کی نافرمانی ہے تو رب کے بارگاہ میں توبہ، اور جہاں بندوں کا حق تلف ہو رہا ہے تو جس کی حق تلفی کی ہے اس سے معافی والی صورت. پھر جیسی حق تلفی اس طرح کی معافی. اعلانیہ ہے تو اعلانیہ، اگر چھپ کر ہے تو ایٹ لیسٹ چھپ کر. لیکن استاد صاحب جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، ہمارے اسلاف کے کئی ایک واقعات ایسے ملتے ہیں. حضرت
فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی سیرت کو پڑھیں آپ، توبہ سے قبل کی سیرت زندگی کو پڑھیں تو وہ ایک عجیب سی زندگی تھی. بشر حافی رضی اللہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو کیا پیغام دیں گے کہ اللہ کرے کہ اگر ایسے افراد ہمیں سن رہے ہیں جو دل آزاری کا سبب کسی کی بنے ہوں، تو آج حضرت آدم علیہ السلام کا صدقہ مل جائے. جی بالکل، ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور جو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے رب تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں. اور یہ رب کی توفیق سے ہی ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن بن جائے اور ہم توبہ کی طرف مائل ہو جائیں. کیونکہ انسان ایسا نفس جو ہے سرکش ہے کہ جب ایک غلطی کرتا ہے تو غلطی گناہ کو کھینچتا ہے، نیکی کو کھینچتی ہے. تو جو بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ میں دلیر ہوتا چلا جاتا ہے، جی، حتیٰ کہ جو ہے وہ کفر تک بھی پڑ جاتا ہے. معاذ اللہ. کسی کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا کہ وہ گناہ پر گناہ کرتا رہا، پھر جو ہے مرتد ہو گیا. تو کسی نے جب اس سے پوچھا کہ تو مرتد کیوں ہو گیا، تو کہنے لگا کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے میں نے گناہ کیا، پھر کیا، مجھے تو سزا دی نہیں ہے. تو میرا ذہن بنا کہ جب رب ہوتا تو مجھے سزا دیتا، معاذ اللہ. تو پھر میں نے رب ہونے کا ہی انکار کر دیا. تو اس نے کہا اے نادان، یہ تو سب سے بڑی سزا ہے کہ تو ایمان کی دولت سے ہی محروم ہو گیا ہے. تو یہ جو گناہ ہے اس ہمیں بندے کو ڈر جانا چاہیے کہ یہ کہیں ہمیں کفر تک نہ لے جائے. اللہ کی پناہ. تو لہٰذا یہ کفر سے بڑھ کر اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ جو اتنی بڑی جو ہے ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے بندہ اس سے محروم ہو جائے. تو اس سے پہلے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہم دنیا و آخرت میں جو ہے وہ ذلت اٹھائیں تو ہمیں رب کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے. اور یہ توبہ مطلوب ہے رب تعالیٰ کو، اور رب تعالیٰ عز و جل جو ہے وہ توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کو اپنے بندوں سے محبت ہے. جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے تو انسانوں سے محبت بھی جب پیدا ہی اس نے کیا ہے تو محبت تو کرے گا. بے شک. یعنی میں بلا تشبیہ کہ جو ہماری اولاد ہوتی ہے ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں. بالکل. رب تعالیٰ اولاد سے پاک ہے لیکن اس نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا ہے. اچھا یہ اللہ کے برگزیدہ بھی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی صفات میں سے صفی اللہ ہے، یعنی جو آپ کا لقب ہے وہ صفی اللہ ہے، یعنی اللہ پاک کا برگزیدہ. اس لیے اللہ نے ان کی اولاد سے بھی اللہ رب العالمین محبت فرماتا ہے. تو یہ رب تعالیٰ عز و جل کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے، اے بندے آ جا اور میری بارگاہ میں حاضر ہو جا اور جو ہے وہ توبہ کر لے. تو ہمیں توبہ ضرور کرنی چاہیے. کیا بات. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آپ کچھ فرمائیں. توبہ ہی کے ضمن میں نے کہا کہ بسا اوقات بعض یوں بھی دیکھنے میں آتا ہے، ایک شخص ہے جس سے کہیں کوئی بتقاضۂ بشریت گناہ ہوا، خطا ہوئی، توجہ دلائی گئی، اس نے رجوع کیا، اب اس نے توبہ کر لی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا، لیکن کچھ افراد کی نظر میں اس کی وہ خطا ہے کہ یہ غلطی اس سے ہوئی تھی. رب کی بارگاہ میں وہ تو رجوع کر چکا مگر ان کی طرف سے اب بھی اسی گناہ پر آر دلائی جا رہی ہوتی ہے، اسی گناہوں کے، اسی خطاؤں کے تذکرے کیے جا رہے ہوتے ہیں. وہ فلاں نے ایسا کیا تھا، جانتے ہو اس نے وہ، اچھا وہ تو یہ کر چکا ہے، وہ یہ کر چکا ہے. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ خطا اس کی ہے، رب کی نافرمانی ہے، رب کی بارگاہ میں یعنی اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. اگر کسی کو اگر دیکھتے ہیں نیکی کی دعوت دینی ہے، بلکہ اگر بالفرض کسی نے کوئی گناہ میں مشغول بھی ہے تو بھی اس کو اگر سمجھانا ہے، توبہ نہیں بھی کی تب بھی وہ انداز نہ ہو کہ اس کو ذلیل و رسوا کرنے والا، بلکہ نیکی کی دعوت دینی ہے، ترغیبی انداز ہو، اس انداز میں کہ وہ اس کو سمجھ بھی لے اور اس کی عزت نفس یہ بھی باقی رہے. اور پھر جب سمجھا دیا تو اب ہم اپنا پیغام دے چکے ہیں. اب رب کی طرف سے یعنی جو ہمیں ایز اے مسلم نیکی کی دعوت دینی تھی وہ ہم نے دے دی، اب رب پہ چھوڑ دیں. رب العالمین ہی اس کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کرنے والا، ہمیں ججمنٹ نہیں کرنی ہے. بلکہ اس طرح کی بھی روایت ہے نا، کسی شخص کو اس کی توبہ کے بعد اس کی گناہوں پر آر دلانا ایسا ہے کہ یہ بھی اس خطا میں اور اس نافرمانی میں مبتلا ہو. مجھے تو اس طرح کا جو آپ فرما رہے ہیں اس طرح کا کہ اگر کسی نے توبہ کر لی اور پھر اس توبہ پر کوئی آر دلائے تب تک اللہ اسے موت نہیں دے گا جب تک یہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. والعیاذ باللہ. یہ بات پہ تانے دینا، اللہ کرے کہ ہم اس سے اپنی جان کو چھڑا لیں. کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں.
کیا ہے صاحب کہ بھائی جی کے خیریت سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو شاد و آباد رکھے۔ اچھا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں، اور اگر رکن شورا اس بارے پر ہمیں کچھ رہنمائی فرما دیں تو مدینہ مدینہ۔ جی صحیح حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ اللہ پاک کے دست قدرت سے بنے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، جی تو یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جو بنانے کی حکمتیں ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے سجدہ کرنے کی، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور اتنا زیادہ علم عطا فرمایا، ظاہر ہے کہ وہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ اللہ پاک نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف اسماء، جو چیزوں کے نام ہیں وہ سکھائے، اور جو ہے وہ علم کی فضیلت بھی جو ہے وہ بتانا مقصود تھی کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ علم کو کتنا افضل بنایا ہے۔ جی تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یعنی جو ہماری افضلیت کی ایک وجہ ہے وہ علم بھی علم ہے، اور اگر جو ہے ہم علم سے ہی دور بھاگیں، علم حاصل کرنے کی جستجو نہ کریں، اور بنیادی علم جو ہے وہ تو دین کا علم ہے کہ دین کا علم ہوگا تو ہم جو ہے وہ اللہ پاک کی عبادت بھی درست انداز سے کر سکیں گے۔ اچھا پھر جو ہے وہ دین کا جو فرض علم ہے وہ ہم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر دیگر علوم بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور یہی علوم تو ہیں جس پر جو ہے وہ زندگی کی بنیاد ہے۔ علم ہی کی وجہ سے انسان ترقی کرتا ہے، تو دینی اور دنیاوی دونوں علم حاصل کرنے چاہیے۔ بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا کہ جو دنیاوی علم ہے یہ بھی فرض کفایہ ہے، کیونکہ یہ اگر دنیاوی علم نہ حاصل کیے جائیں تو پھر بندہ جو ہے وہ جو مطلوب ہے انسان ترقی کرنا جو ہے وہ ترقی حاصل نہیں کر سکے گا۔ زمانے کے ساتھ جو کہا جائے چلنا پڑے، لیکن اس کے لیے وہی صورت ہوگی کہ بنیادی جو دین کا علم ہے وہ تو حاصل کریں۔ آج کل لوگ جو ہے وہ دنیاوی علم حاصل کرنے کی جستجو تو رکھتے ہیں، اور مقصد جو بڑا مقصد ہوتا ہے وہ تو ارننگ ہوتا ہے، یعنی فی زمانہ کہ جو ہے وہ میں دنیاوی علوم حاصل کروں گا تو مجھے اچھی ملازمت مل جائے گی، اور پھر جو ہے مجھے ارننگ ہوگی، جو ہے منافع ملے گا، لیکن دینی جو بنیادی علم ہے اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا اپنی اولاد کو بھی دینی بنیادی علم سکھانا چاہیے، اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے بنیادی علم حاصل کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، تو ہمیں ضرور جو ہے وہ علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قافلوں کا مسافر بنائے۔ اگلی کال لیتے ہیں جی۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ماشاء اللہ بڑا ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب ایک کلام سننا ہے۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین جی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میں سید بھائی بول رہا ہوں، مجھے ایک کلام سنا دیجئے۔ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انشاءاللہ جائیں گے، جلد جائیں گے۔ اگلی کال دیں۔ میرا نام محمد بلال ہے، مجھے ایک نعت سننی ہے، میں شوق مدینے جاون دا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جی۔ ایک اور کال دیں۔ مجھے نعت خوان اسلامی بھائی سے یہ فرمائش بھی کرنی تھی کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں۔ جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کلا۔ کیا بات ہے جی، آپ کے کچھ میسیجز بھی ہیں، میسیجز بھی لے لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد زبیر بھائی ہیں سرگودا سے۔ آج کا موضوع بہت ہی اچھا ہے، یہ نعت سنا دیں، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے۔ بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چکوال سے بنت محمود ہیں، ماشاء اللہ کیا خوب صورت اور دل کو بھا جانے والا، دل کو سکون دینے والا کلام نعت خواں اسلامی بھائی نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں پڑھا۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے ذوق شوق میں مزید اضافہ عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ آج کا موضوع نہایت ہی عمدہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے، آمین۔ حاضری مدینہ کی دعا فرما دیں، اللہ آپ کو جی، آپ کے گھر والوں کو، سب کو اللہ پاک بار بار با ادب حاضری عطا فرمائے۔
اچھا جی، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ثاقب بھائی؟ جی میں بالکل خیر و عافیت سے ہوں جی، آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلمان بھائی اب کون سا پروگرام کرتے ہیں؟ سلمان بھائی ایک پروگرام زندگی پروگرام ماشاءاللہ کر رہے ہیں، تو زندگی پروگرام کے علاوہ میرے ذہن میں کوئی پروگرامز کے نام نہیں ہے، لیکن مختلف پروگرامز وہ کر رہے ہیں۔ جانشین امیر علیہ سنت کے ساتھ پروگرام ہے، نگران شورا کے ساتھ پروگرام ہے، تو مختلف پروگرامز ماشاءاللہ وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیں اے ختم رسول مکی مدنی۔ ٹھیک ہو گیا جی، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی ثاقب بھائی؟ جی میں بالکل ٹھیک، میرا نام نعمان محمود ہے، اسٹوڈنٹ آف جامعۃ المدینہ جبی، جاتلاں کشمیر سے۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ ثاقب بھائی کلام سنا دیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحات تیرا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں۔ ٹھیک ہو گیا جی، اس کلام کی بھی فرمائش ہے، شعیب اتاری ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، اس کلام کی فرمائش بھی آئی ہے۔ شاہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام لیتے ہیں۔ عرش ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں، ہاں بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بر، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بر، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا
زمانہ ان کا صدقہ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے اے ختم رسول اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے جیا ہے نور مجسم تیرے جیا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسول ختم رسول سرور کہوں گے مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں گے مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے وصف عیب تناہی سے ہے بری تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے
ہمارے فیس بک کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے کمنٹس بھی لیں گے، اور ان کے کمنٹس میں سے ایک کلام انشاءاللہ ہم ثاقب بھائی سے دوبارہ لیں گے۔ زین خان ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی درخواست جی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ظہیر احمد صاحب کا بھی میسیج ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ عمران عارف بھائی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جی۔ شاہد رضا، بہت شکریہ جی آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جی فیضان عطار، بہت شکریہ آپ کا جی۔ عبد المجید صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مجتبیٰ شاہد صاحب ہیں، مجتبیٰ شاہ صاحب، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ حافظ اقبال بھائی ہیں، محمد شہباز ہیں، فیضان عطار پھر انہوں نے میسیج کیا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا جی، حمزہ طیب بھائی ہیں شاید، اچھا حمزہ یاسین اوکاڑا سے، بہت شکریہ آپ کا جی۔ جمعۃ المبارک آپ کو مبارک ہو جی، خیر مبارک آپ کو بھی، جمعۃ المبارک بہت بہت مبارک ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج کا موضوع بہت پیارا ہے، بہت شکریہ۔ کلام کی فرمائش ہے، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، انشاءاللہ یہی کلام آپ سے لیں گے۔ اور دعاؤں کا کہا ہے، حاضری مدینہ کی بعد اب حاضری، والدہ کی صحت یابی، اور آج پیپر ہے کامیابی کی دعا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے، اور جن جن عاشقان رسول کے پیپر ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب فرمائے، ہر امتحان میں، دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے، بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ ظفر مغل بھائی ہیں ماشاءاللہ، کنٹینیو ہمیں میسیج کرتے ہیں، بہت نوازش، بہت شکریہ آپ کا جی۔ جبران انصاری ہے جی، جبران انصاری ہے، یہ جبران انصاری، بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ محسن سعید بھائی ہیں، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے جی۔ اچھا جی، نعیم صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ نعیم بھائی کو بھی سلامت رکھے جی، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ نصر اللہ خان صاحب ہیں، مختار احمد صاحب ہیں جی، شہزاد، ٹھیک ہے جی، شہزاد حسین ہیں، طاہر حمید بھائی ہیں ہمارے ساتھ، حاجی محمد ساجد صاحب ہیں، اور یہ بھی ہمیں میسیج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی۔ عاشق حسین بھائی ہیں، عابد بھائی ہیں ہمارے ساتھ، غلام یاسین بھائی ہیں، اور یوسف بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ جن جن عاشقان رسول نے میسیجز کیے، کمنٹس کیے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ایک کلام دو شعر لے لیتے ہیں انشاءاللہ، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے گر تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے گر تمہارا چھوڑ کر، اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، اور ایسے جلوے کیا غرض کیوں جاؤں
जन्नत को मदीना छोड़ कर सोए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पैकेज है हमारे पास फूड अपडेट, पैकेज की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, फूड अपडेट लिए एक बार फिर हाजिर हैं। आज भी हम फ्रूट मंडी में हैं और अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें यहाँ मौजूद हैं। आज भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से किसी एक नेमत, किसी एक फल के बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे और आगे चलकर आपको मनाजिर दिखाएंगे, क्या अंदाज है यहाँ पर, क्या हवाल है और किस अंदाज में यहाँ मार्केट का सिलसिला है, बेचने का, खरीदने का और रखने का, आने जाने का क्या सिलसिला है फ्रूट का। आइए बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या हवाल है। माशाल्लाह अनार दिखने में अल्लाह तबारक व तआला की खूबसूरत नेमत है, जन्नती फल। क्या हिसाब है इसका? ये तो पहला 2000 रुपए का मिल रहा था, 3000 तक पहुंच गया। अभी जो आपने रखा हुआ है ये कहाँ का है? ये कोटे वाले का। इसका बीज होता है या इसी को, ये जो दाने होते हैं इन्हीं को लगाते हैं? नहीं नहीं, इसका दरख्त का जो छोटे छोटे तने होता है ना, मतलब दूसरे दरख्तों से हम काटते हैं वो तने, फिर वो जमीन में लगाता है ना। इसकी लकड़ी को काट के लगाते हैं। मार्च में जो है ना इसका लगाने का सीजन शुरू हो जाता है। ये भी हमें बताएं कि ये कौन कौन से इलाकों में, खास तौर पर मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, या जो ज्यादा तरी वाले, नमी वाले इलाके होते हैं? अनार जो होता है ये खास करके जो जमीन थोड़ा वो होता है जिसमें पत्थर शामिल हो छोटे, वो जो कड़क, हाँ, उस इलाकों में थोड़ा ज्यादा होता है। एक दरख्त जो है ये कितने साल तक फल देता है? ये मतलब जब लगा दिया, छोटा सा फल लगाता है, मतलब ये 3-4 साल में फल शुरू करेगा। और फिर कब तक चलेगा? ये 50 साल, 60 साल, 70 साल ये चलता है। पाकिस्तान के किन किन इलाकों में ये होता है? स्वाद में भी वो होते है, कोटे में भी वो होते है, अफगानिस्तान वाला सबका बेहतरीन है। इस अनार को कितनी देर तक आप ऐसे रख सकते हैं? मतलब जैसे ये पड़ा हुआ है, ये समझो 1 महीना भी रख सकते हैं। अच्छा, हाँ। इनके साइज मुख्तलिफ होते हैं जी। जैसे ये मेरे हाथ में 2 दाने हैं, ये मैंने 2 पेटियों से उठाए जी। एक का साइज बड़ा है और एक का छोटा है। दरख्त में जो है ना वो बड़े अनार भी देता है, कुछ छोटे भी देता है। ये अनार जब हम सारा काटते हैं तो बेसिकली हम लोग वहाँ पे उसको छांटी करता है, मतलब छोटा अनार अलग करता है, बड़ा अलग करता है। तो फिर ये जो है ना जाहिर सी बात है बड़े अनार ज्यादा रेट से बिकता है, छोटे अनार कम रेट से बिकता है, ताकि गरीब लोगों के लिए भी जो ना ये मौका मुयसर हो, छोटा अनार ले ले, उनके पास भी जो है ना ये चीज पहुंच जाए ना। ये 800 रुपए का, 1000 रुपए का, ये 1800 में बिक जाएगा ये पेटी। ठीक है, और ये कितने में बिकेगा? ये तकरीबन 1300-1400 का ये बिकता है। इसका क्या रेट चल रहा है? इसका 3000 रेट चल रहे आज 3000, 3100, 3200, 3000, 4000 तक जाता है। 4000 ये बड़ा वाला, इससे बड़ा वाला है, वो 9 दाना आता है। जो अभी आपने पीछे रखे हुए हैं ये दिखने में, ये देखें नाज़रीन कितना खूबसूरत है, अभी इसके पत्ते भी नहीं उतरे। तो क्या रेट चल रहे हैं भाई? ये रेट आजकल चल रहे 3500-3600। अच्छा, 3500-3600 की जी, एक का रेट है पूरा। में कितने होते हैं? इसमें होते 13 किलो, 14 किलो, 12 किलो, यहाँ इतना आते हैं बस। 12 दाने, 16 दाने, इसका क्या हिसाब होता है? मतलब वो जो आप एक तय लगाते हैं उसमें 12 दाने इस तरह होते हैं? ये मतलब उसका साइज छोटा है, मीडियम है। अच्छा, मीडियम साइज है। उससे ये बड़ा है, इससे जो है ना 9 दाना जो है ना इससे बड़ा है। ये 9 दाना, मतलब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 12 दाने, 1 2 3 4 और 4 12, ये भी 12 दाने का है। अनार के कुछ फायदे भी बताएंगे हमें आप? अनार के बहुत जबरदस्त फायदे है, मतलब ये कब्ज के लिए बहुत जबरदस्त चीज है, खून के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। अनार खून साफ करता है, वो हजम करता है, मतलब बहुत जबरदस्त में हुआ है। ये इसका जो चलका नहीं है, चलका ये भी सूख जाता है, फिर ये दवाई में डालता है लोग। वो मुहावरा भी है ना, एक अनार 100 बीमार। तो आप देखें, मतलब ये है कि एक अनार 100 बीमार का मतलब क्या है कि इस अनार के अंदर इतने फायदे हैं, इतनी चीजें हैं कि बीमारियों के लिए कितना काफी है कि एक अनार 100 बीमारों को काफी हो, जैसे मुहावरा भी बोला जाता है। ये खून को साफ करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिगर की और मैदे की गर्मी इससे खत्म होती है। और भी इसको जितना आप इसको बयान कर सके, ये अनार वाकईतन अल्लाह तबारक व तआला की इतनी समझे कि खूबसूरत ये नेमत है। ये देखें माशाल्लाह, 2 मेरे हाथ में है और इनका कलर देखें, साइज देखें, और बेसाख्ता जो है वो जबान से एक ही कलमा निकलता है, सुभान अल्लाह, कि हमारा रब कितना करीम है, उसकी कुदरत के कैसे शाहकार हैं कि उसने खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हमें अता फरमाई हैं। और इसके फायदे हैं, जन्नती फल है ये, अहादीस के अंदर इसका जिक्र है। ये अनार के क्या रेट चल रहे हैं? अनार ये अच्छा वाला अनार ये 300 रुपये किलो चल रहे हैं। छोटा है ये 200 रुपये किलो है, और ये बड़े वाला
ये 300 रुपए किलो है। ये अनार के क्या रेट चल रहे हैं? ये 250। क्या बात है जी भाई, 250 का अनार, इतना बड़ा साइज है इसका। तो ये अनार बड़े खिल खिल के लगाए हुए हैं, क्या हिसाब है इनका? ये 300 रुपये। 300 रुपए किलो है। अच्छा, तो मंडी से क्या रेट मिलते हैं? ये मंडी से तकरीबन 2500 का एक पेटी लिया। मजलिस के नाज़रीन, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज मंडी में हम आए थे और हमने आपको अनार के बारे में वो सारी बातें बताई। यहाँ तो मज़ीद चल के नाज़रीन आपने देख लिया। अब स्टूडियो में आपके लिए क्या है, चलते हैं स्टूडियो में और देखते हैं वहाँ आपको इसके बारे में क्या क्या मालूमात मिलती हैं। जी स्टूडियो में भी अनार ही है जी हमारे पास। आतिफ भाई ने कहा जी क्या है हमारे पास, बस फर्क ये कि वहाँ अनार बगैर छिला हुआ था, यहाँ छिले हुए, यहाँ छील कर पेश किया जा रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अनार के हवाले से चंद बातें मैं अर्ज करता हूँ। अनार के बारे में, एक तो ये कदीम तरीन फल है। ये 3 तरह का है, मीठा, खट्टा और खट्टा मीठा। फिर इन तीनों की तासीर भी मुख्तलिफ है हुक्मा के नज़दीक। जो मीठा अनार है इसकी तासीर गर्म, तुर्श अनार की तासीर ठंडी, और खट्टा मीठा जो अनार है इसकी तासीर मुतवस्सित है, यानी खट्टी मीठी ही ये तासीर, गर्म और ठंडी तासीर ही है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इसका जिक्र किया है, फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान, उन जन्नतों में मेवे और खजूरें और अनार हैं। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा कोई अनार नहीं जिसमें जन्नती अनारों का दाना शामिल ना हो। यानी जितने भी अनार हैं, कोई अनार ऐसा नहीं जिसमें जन्नती दाना ना हो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे ये हदीस पहुंची कि ज़मीन में ऐसा कोई अनार नहीं जिसके दानों में जन्नती अनार के दानों से पैवंदकारी ना की गई हो। सुभान अल्लाह। तो इससे पता चलता है कि अनार में जन्नती दाना ज़रूर होता है, हर अनार में जन्नती दाना ज़रूर होता है। इसके फ़वाइद क्या है? अनार में विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, फास्फोरस, सल्फ़र, फौलाद, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अज्जा वाफिर मकदार में मौजूद होते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि मैदा, जिगर, सीना को तक़वियत देता है, खून की कमी को दूर करके खून को साफ़ करता है। अनार ब्लड प्रेशर, टाइफाइड, यरकान, तिली के अमराज, भूख की कमी, बवासीर और हड्डियों के दर्द के लिए भी मुफीद अद्वियाती और कुदरती ग़िज़ा है। अनार का इस्तेमाल ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए फ़ायदा मंद है, यानी शुगर के जो पेशेंट्स हैं इनके लिए भी फ़ायदा मंद है। दिलो दिमाग को फ़रहत व ताज़गी फ़राहम करता है, चेहरे की रंगत को निखारता है, क़ुव्वत बसारत को तेज़ करता है, देखने की क़ुव्वत को तेज़ करता है। नज़ला, ज़ुकाम, दम्मा में भी फ़ायदा मंद है। नीज़ जो फेफड़ों में बलगम है इसको निकाल कर फेफड़ों को ये ताकत देता है। जो मिसाने की बीमारियाँ हैं उनके लिए भी फ़ायदा मंद है। और मुख्तलिफ़ अमराज के बाद होने वाली जो जिस्म में कमज़ोरी है इसके लिए भी ये फ़ायदा मंद है कि कमज़ोरी को दूर करता है, दांतों और मसूड़ों को मजबूत करता है। बहरहाल आप अगर इसे बतौर दवा भी इस्तेमाल करना चाहें, वैसे फल के तौर पर तो नॉर्मली एक बंदा ले लेता है, लेकिन आपने जैसे इनके ये फ़वाइद सुने, आप बतौर दवा इस्तेमाल करना चाहें तो आप अपने हकीम साहिब से या डॉक्टर साहब से ज़रूर मशवरा कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये सिलसिला भी चल रहा है कि हम साथ साथ अनार की बरक़ात भी लूट रहे हैं। अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला अपनी नेमतों को हमें इस्तेमाल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, फ़याज़ अहमद भाई की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा फ़याज़ भाई, मुझे एक याद आ रहा है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो शैतान ने आपको देखा, यानी आदम अलैहिस्सलाम को देखा तो कुछ गुमान किया था उसने। वो गुमान क्या था, ये सारी पूरी बात क्या है? जी शाह साहब, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत को बनाया तो शैतान इब्लीस जो है वो आपके आस-पास गर्दिश करने लगा और उसने ये देखा कि आपका पेट खाली है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। तो उसने इससे अंदाज़ा लगाया कि ये एक ऐसी कौम पैदा की गई है कि जो अपने गुस्से पर काबू नहीं रखेगी, यानी कि गुस्से के वक्त और शहवत के वक्त ये कौम अपने ऊपर गोया कि काबू नहीं रख पाएगी। तो अल्लाह ताला ने इब्लीस को इल्म अता फरमाया था और वो ये जानता था कि
شہوت کے وقت، غصے کے وقت اس قوم پر قابو پانا آسان ہے، تو اس نے یہ اندازہ لگایا۔ آدم علیہ السلام کا استاد کے حوالے سے ایک بات آتی ہے نا کہ آپ نے فرشتوں کو سلام کیا تھا، پھر فرشتوں نے ان کے سلام کا جواب دیا تھا۔ یہ بھی ایک بڑا پیارا ایک انداز ہے، اس میں سیکھنے کے لیے سبق بھی ہے، اس پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی جی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور آپ نے اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہا، اللہ کی عطا سے، اور پھر اللہ پاک نے جب یہ سنا تو اللہ پاک نے فرمایا یرحمک اللہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کہو۔ آپ نے جو ہے جا کر فرشتوں سے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا علیک السلام ورحمۃ اللہ، یعنی انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ کا اضافہ کیا۔ جی تو آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کا ذکر کیا، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہی تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ جی علماء اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا چھینک کے بعد الحمدللہ کہنا ہے، جی تو یہ اللہ پاک نے جو آپ کی بہترین تخلیق فرمائی تو اس کے شکر میں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو اولاد ہے اس کی تعلیم کے لیے ہے کہ جس کو چھینک آئے تو یہ بھی صحت کی علامت ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہیں، اور جو بندہ الحمدللہ کہتے ہیں اور جو دوسرے سننے والے ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہیں۔ اچھا، دوسری بات کہ جو سلام کرنے والی بات ہے کہ جب بندہ کسی کو سلام کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس سے بڑھ کر جواب دے، اور یوں جو ہے وہ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے، اور جب کوئی سلام کرے تو اس سے بڑھ کر جو ہے وہ سلام کا جواب دینا چاہیے۔ اچھا، سلام کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم کا معنی ہے کہ اللہ پاک تم پر سلامتی فرمائے۔ واہ واہ، جب بندہ کسی کو سلام کہہ رہا ہوتا ہے تو گویا اپنے ان کلمات سے یہ جو ہے سرٹیفکیٹ دے رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے تیری عزت اور تیری حرمت وغیرہ جو ہے وہ سب سلامت ہے، سلامت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو سلام کرنے والا ہے زبان سے تو سلام کر رہا ہے، اب اگر جو ہے وہ ایسا سلام بھی کر رہا ہے اور ساتھ جو ہے وہ دوسرے کی عزت کی دھجیاں بھی بخیر رہا ہے، تو یہ گویا کہ اپنے سلام کا ہی الٹ کر رہا ہے۔ جی تو ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم تو یہ ہے کہ ہم سلام کریں اور پھر جو ہے وہ جواب میں جو ہے وہ سلامتی ہے۔ ایک اور بھی ہے کہ جب ہمیں کوئی اچھی بات کہتا ہے تو ہمیں بھی جواب میں اچھی باتیں کرنی چاہیے نا، جی کہ اگلا جو ہے وہ ہمارے ساتھ احسان کر رہا ہے، اچھی باتیں کر رہا ہے، ہماری مدد کر رہا ہے، اور ہم اس کا جو ہے الٹ جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ بہت ساری اس ایک حدیث کے اندر علماء نے جو ہے وہ kafی جو ہے وہ وضاحتیں اور تجزیے اور سیکھنے کی جو ہے وہ باتیں ہمیں بتائی۔ کیا بات ہے، کالز ہیں، کچھ کال لیتے ہیں آپ کی۔ جی میرا سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قبول فرمائی؟ جزاک اللہ خیر۔ جی طارق بھائی، توبہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا جو قبول ہونے کا ذکر ہے، مختصراً چونکہ ہمارا وقت بھی اختتام کی طرف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، آپ علیہ السلام کے نام مبارک کے توسط سے اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے رجوع کیا اور توبہ قبول ہوئی، اور پھر وہ پوچھا بھی گیا کہ ان کے نام کو، اس کو کہاں سے آپ نے جانا اور کس طرح سے ان کا ذکر کیا؟ کہا کہ یا رب، جب مجھے پیدا کیا گیا تو عرش کے پایوں پر تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا ہوا دیکھا، تو سمجھا کہ واقعی یہ تیری بارگاہ میں مقدس ہستی ہیں، تو لہٰذا ان کے ہی توسل سے، ان کے نام کے صدقے سے تیری بارگاہ میں رجوع کیا، اور اللہ پاک نے توبہ کو قبول فرمایا۔ ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی۔ میرا یہ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا کی؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرما دے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی استاد صاحب۔ دعائیں تو بہت ساری ہیں جی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں، دیکھیں دعا تو یہ انسان کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں، اور جو دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تو کئی دعائیں جو ہیں وہ قرآن پاک کے اندر بھی مذکور ہیں۔ صحیح۔ ابتداً تو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کے حوالے سے آپ نے ایک تواتر کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اور توبہ کے حوالے سے درس بڑا پیارا ہے۔ اللہ کرے ہم بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کو آدم
کیوں کہا جاتا ہے؟ اس حوالے سے بڑی پیاری ایک بات تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا، اور آپ کو عدیم الارض یعنی جو ظاہری زمین ہے اس کی ایک مٹھی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، اسی لیے آپ کو آدم کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہا جاتا ہے، یعنی آپ کی اولاد کو آدمی کہا جاتا ہے کہ ظاہری زمین ہے اس کی ایک مٹھی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، عدیم الارض۔ آدم کہنے کی وجہ یہ ہے، اور آدمی کہنے کی آپ کی اولاد کو، اسی لیے آدم علیہ السلام کی وجہ سے آدمی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ایک تو شروع میں جیسے بیان ہوئی، آپ کی کنیت ابو البشر ہے، جنت میں بھی آپ کی کنیت ہوگی، اور جنت میں آپ کی کنیت ابو محمد ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا شرف، آپ کی عزت مزید اس اللہ تعالیٰ ان کی شرف میں مزید برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اچھا، زمین میں یہ جو چشمے جاری ہیں اس کے حوالے سے بھی بڑی ایک پیاری بات ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا، میں تجھ سے ایک مخلوق کو پیدا فرماؤں گا تو جس نے میری فرما برداری کی میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا، اسے میں جنت میں بھیجوں گا، اور جس نے میری نافرمانی کی میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو زمین نے عرض کیا، یا اللہ کیا تو مجھ سے ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جسے تو جہنم میں بھی ڈالے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں۔ اس پر زمین اس قدر روئی کہ اس سے چشمے جاری ہو گئے، اور یہ قیامت تک چشموں کا سلسلہ جاری ہوگا۔ یہ جو چشموں کا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں یہ وہ سبب تھا کہ جو زمین روئی تھی، کس وجہ سے؟ کہ مجھ سے ایسے افراد بھی پیدا ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے افعال سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک کی ناراضی مول لے لی جائے، اللہ پاک ناراض ہو ہم سے۔ ایسے کاموں سے بچ کر ہم اللہ پاک کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف بڑھیں، اللہ پاک کی یاد کی طرف آئیں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ پاک کی طرف رجوع کریں گے، توبہ کریں گے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کی جائے نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ ہمیں ایسی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام، جس طرف گئی دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام،
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ